یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں پرہیزگار۔ ذاتی گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف اس امت پر روزے مقرر فرمائے، اس سے پہلی امتیں جو گزری ہیں انبیاء کرام کے ان پر بھی روزے فرض کیے، لیکن ان کے روزوں اور ہمارے روزوں میں بڑا فرق ہے۔ ذاتی گرامی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کرے۔ روزہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے روکے، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت، یہ رکھا ہوا روزہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرے۔ اللہ روزہ کہے گا اے میرے مالک، تیری رضا کی خاطر میں نے اسے بھوک برداشت کروائی، میں نے اسے پیاسا رکھا، کھانے پینے سے روکے رکھا، نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے روکے رکھا، یا اللہ آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ پھر قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش قبول فرمائی جائے۔ ذاتی گرامی، رمضان شریف میں روزہ رکھنے والا اور نماز تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن شفاعت کا حقدار ہو اور جنت میں داخل ہوگا۔ دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ سب سے پہلے میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں، بھوک ہوتی ہے، کھانا ہضم ہو چکا ہوتا ہے تو معدے کا تعلق جو ہے وہ منہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے تو اندر سے سمیل آتی ہے معدے کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ۔ دوسرا امتیاز کیا ہے؟ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، ان کے لیے روزہ داروں کے لیے۔ بھائیو قربان نہ جائیں کہ آقا علیہ السلام کے ہم امتی ہیں، آقا علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام و اکرام سے نوازا ہے کہ روزہ تو ہم رکھتے ہیں، دریا کی مچھلیاں تک جو ہیں وہ روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں اور سحری کے وقت سے لے کے افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ تیسرا امتیاز یہ ہے کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھا امتیاز ہے اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان شریف میں برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے، ان کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے۔ پانچویں امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ 5 خصوصیات ہیں جو ہم سے پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی۔ گویا پتہ چلا ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری ختم ہوتے ہی اس کی اجرت مل جائے۔ تو گویا پتہ چلا کہ یہ رمضان تو بخشش کا ذریعہ، اللہ کی رضا کی خاطر خلوص سے دل سے روزے رکھے جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے۔ اور بھی خصوصیات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رمضان شریف میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں۔ جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو حور و غلمان کو خبر دی جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا اور روزہ داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ابلیس اپنی اولاد کی قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینہ میں
جو گناہ کرتا ہے اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کی۔ شیطان تو قید ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے، جن میں سے ایک باب الریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے انعام کیا کہ جنت کا ایک دروازہ ہی مختص کر دیا ہے کہ جس نے میری رضا کی خاطر بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، گناہوں سے بچا رہا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، آج بروز قیامت اس کے لیے انعام یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے تیرے لیے ایک دروازہ مختص کر دیا گیا ہے، تو کھلے دل اس دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ کے ساتھ اور کیا انعام چاہیے؟ تو اعزاز ہے آقا علیہ السلام کا امتی ہونے کا کہ اللہ نے فضل فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے تیرے لیے دروازہ مختص کر دیا گیا، تو نے دنیا میں رہ کر میری رضا کی خاطر روزہ رکھا، اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے رکھا، آج تیرا انعام یہ ہے کہ بغیر حساب کے باب الریان سے جنت میں داخل۔ سبحان اللہ بھائیو یہ بڑے اعزاز کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرمائے۔ تو آقا علیہ السلام کی امتی ہونے کا ہمیں یہ شرف ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام و اکرام کی بارش، کہنا الحمدللہ رحمت کی بارش بھی ہو رہی ہے۔ تو رمضان ہے ہی رحمت، تو اللہ کی رحمتیں لے کر آیا ہے۔ تو میرے بھائیو جتنی نیکیاں ہو سکے اس میں سمیٹو، اللہ کی رحمتیں لوٹو، کیا پتہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع نصیب ہو۔